الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا وجدنا آباءنا علی امہ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ معزز سامعین و ناظرین اور بھائیوں اور دوستوں، آج کا جو درس ہے وہ دراصل امام مجدد مصلح اور شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا دوسرا یہ حصہ ہے، جو دراصل کتاب کشف الشبہات کے مصنف اور اس کے مؤلف ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اس کی سیرت، ان کی سیرت اور ان کی سوانح عمری اور ان کی حیات طیبہ پر صحیح طور پر کما حقہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ البتہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سیرت شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ محاضرہ ہے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، جب وہ وائس چانسلر تھے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے، تو انہوں نے ایک اسپیچ دی تھی شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر۔ میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ اسی اسپیچ کو، جو آج اردو زبان میں ایک کتابچے کی شکل اختیار کر چکی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو وہی چیز میں نے آپ کے سامنے ایک کڑی رکھ دی ہے، دوسری کڑی آج رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل نہیں پرسوں یعنی جمعرات کو آخری کڑی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے آپ کے سامنے گفتگو یہاں تک کی تھی کہ دعوت سے قبل اہل نجد کی کیا حالت تھی۔ یہ اس نام سے ہیڈنگ جو کتابچے میں موجود ہے وہ میں نے پڑھ دی تھی، بتا دی تھی، لیکن میں وہیں سے تھوڑا سا پیچھے سے پھر شروع کرتا ہوں تاکہ وہ تسلسل مل جائے۔ ہیڈنگ ہے کہ دعوت سے قبل اہل نجد کی حالت۔ لکھتے ہیں یہاں پر ہم شیخ کی دعوت سے قبل اہل نجد کی حالت اور ان کی دعوت کے اسباب پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیڈنگ کے نیچے کے جملے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ شیخ کی دعوت سے قبل اہل نجد کی حالت ایسی تھی جس کو کوئی مسلم پسند نہیں کر سکتا تھا۔ شرک اکبر ان کے اندر پوری طرح پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ قبوں، درختوں، پتھروں، غاروں اور ولایت کے دعوے دار پاگلوں اور مجنونوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ العما والحفیظ۔ آگے لکھتے ہیں ساحروں اور کاہنوں کا دورہ تھا، ہر معاملے میں ان سے سوال کیا جاتا اور ان کی تصدیق کی جاتی اور اس پر کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں تھا۔ یعنی لوگ اس طرح سے کفر اور شرک میں لت پت تھے، اس کے باوجود اس ماحول اور معاشرے میں ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اس قدر گندا ماحول ہو چکا تھا عقائد کے باب میں۔ آگے لکھتے ہیں اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے اور دین کی نصرت کرنے والے تقریباً ناپید تھے، یعنی اللہ کے دین کی ہیلپ کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے تقریباً تھے ہی نہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ حرمین شریفین کی بھی یہی حالت تھی۔ یمن کی حالت بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھی، یعنی یمن میں بھی شرک کا دورہ تھا اور لوگ شرک کی دلدل میں پھنس چکے تھے۔ آگے لکھتے ہیں شرک اور اسی طرح سے قبروں پر قبوں کی تعمیر، اولیاء سے فریاد و استغاثہ، غرضے کی اس طرح کی یمن میں اتنی چیزیں تھیں کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ یعنی شرک کے اڈے بے شمار تھے۔
آگے لکھتے ہیں قبروں، غاروں، درختوں اور ایسے مجنونوں و مجذوبوں کی کچھ کمی نہ تھی جس سے مدد طلب کی جاتی تھی اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی اطاعت و عبادت کی جاتی تھی۔ جنوں سے فریاد و استغاثہ اور ان کے لیے بھیٹ چڑھانا اور ان کی امداد کی توقع یا ان کے شر سے بچنے کے لیے ذبح شدہ جانور، یعنی جانور کو ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد ان جانوروں کے گوشت کو اور ان جانوروں کو اپنے ہی گھروں کے ایک گوشے میں، ایک کونے میں چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں نجد ہی کی طرح سے یمن میں بھی مشہور اور معروف تھی۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اظہار حق۔ دیکھیں، میں تمہید نہ بات کر کے اور اپنی طرف سے جملے نہ پیش کر کے، یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں جن کو اردو قالب میں ڈھالا ہے، کیا نام ہے، اردو قالب میں ڈھالنے والے کون ہیں؟ دیکھو میں نے بتایا تھا آپ کو۔ بہرحال کیا نام، ہاں، محترم شیخ عبدالعلیم بستوی، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی اسپیچ ہے عربی زبان میں۔ اس عربی زبان کی اسپیچ کو اردو میں ڈھالا ہے، ترجمہ کیا ہے شیخ عبدالعلیم بستوی صاحب نے، ٹھیک ہے؟ تو میں وہ صحیح طور پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ آگے لکھتے ہیں اظہار حق کی ہیڈنگ سے، کہتے ہیں جب امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں پر شرک کا اس قدر غلبہ دیکھا اور اس پر نکیر کرنے والوں اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا فقدان پایا، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے لوگ تھے ہی نہیں، یوں سمجھیں، کہہ رہے ہیں، تو وہ کمر بستہ ہو گئے، اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیا اور دعوت کا عزم و ارادہ کر لیا۔ انہیں یقین کامل ہو گیا کہ اب جہاد، صبر اور مصائب جھیلنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس لیے اوینا سے تعلیم و ارشاد اور نصیحت میں مشغول ہو گئے۔ اوینا میں تھے، اب وہیں سے دعوت میں اور تعلیم و ارشاد میں، نصیحت کرنے میں لوگوں کے مشغول ہو گئے۔ آگے لکھتے ہیں کہ علماء سے اس سلسلے میں خط و کتابت کی، اس امید پر کہ دین خداوندی کی نصرت و تائید، یعنی ہیلپ، اور اس کو شرک و خرافات کی آلائشوں سے پاک کرنے میں ان کا ساتھ دیں گے، یعنی علماء سے خط و کتابت کی اس امید کے ساتھ کہ یہ لوگ بھی ان کا تعاون کریں گے۔ کہتے ہیں چنانچہ نجد، حرمین شریفین اور یمن کے بہت سے علماء نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ان سے اتفاق کرتے ہوئے تائید میں ان کے پاس خطوط بھی انہوں نے لکھے، جواباً، یعنی جواباً انہوں نے خط بھی دیے اور اس جواب میں تائید تھی کہ ہم آپ کی بات پر سے اتفاق رکھتے ہیں اور ہم سے بھی جو ہو سکے گا اس دین کی خدمت کرنے میں بھرپور تعاون کریں گے۔ آگے لکھتے ہیں بہت سے دوسرے لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کی، اور آپ کو یہ پتہ ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ دین کی دعوت ہو اور اس کی مخالفت نہ ہو؟ ارے دین کی دعوت تو مخالفت اپنے بھی کر جاتے ہیں اور غیر تو کریں گے ہی، کیونکہ وہ تو غیر ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں بہت سارے علماء نے ان کی موافقت کی، وہیں بہت سے دوسرے لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کی اور ان کی دعوت پر نکتہ چینی کی۔ آگے لکھتے ہیں ان کی مذمت کی اور ان سے دور دور رہے، کٹ کے رہے۔ آگے لکھتے ہیں ایسے لوگ دو ہی طرح کے تھے، یا تو جاہل، خرافات پسند، اللہ کے دین کی حقیقت سے ناواقفیت اور توحید سے ناآشنا اور نابلد تھے، یعنی ایک تو وہ لوگ تھے جو جاہل تھے، خرافات پسند تھے، دین سے ان کو کوئی نہ دین کا نہ کوئی عطا پتہ تھا، نہ کوئی توحید سے انہیں کوئی مطلب تھا۔ ان کے علم کی رسائی اس سے آگے نہ تھی کہ اپنے آباء و اجداد سے ورثہ میں ملی ہوئی جہالت و گمراہی، شرک و بدعت و خرافات میں چمٹے رہیں، یعنی ان کے پاس صرف اتنا ہی علم تھا، اتنا ہی جانکاری تھی کہ ہمیں وہی کچھ کرنا ہے، اسی پر ڈٹ کر جمے رہنا ہے جو آباء و اجداد سے، اپنے پرکھوں سے، پچھلے لوگوں سے ہم نے پایا ہے، بس اسی پر وہ ڈٹے اور جمے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی جیسے لوگوں کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا ہے کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے اپنے آباء اور اپنے اجداد کو ایک طریقے پر پایا، ایک ڈگر پر پایا، ایک نہج پر پایا،
وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم اسی ڈگر کی اور اسی نہج کی نقش قدم پر چلنے والے اور پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی آباء و اجداد کو جو کچھ کرتے ہوئے پایا، جو کچھ کہتے ہوئے پایا، جن اعتقاد پر انہیں پایا، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ یہ اور ان جیسے پچھلے لوگوں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی رہی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں یا تو ایک طرح کے مخالفت کرنے والے یا تو ایسے تھے جو جاہل تھے، خرافات پسند تھے اور آباء و اجداد کی باتوں میں پڑھنے والے لوگ تھے، یا پھر ایسے معاندین و مکابرین جو کہ علم و فضل کے دعوے دار تھے، یعنی وہ ایسے مخالف تھے اور تکبر اور اعراض سے پر تھے، یعنی ان کے دلوں میں شیخ ابن محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور دین کی تعلیمات سے بغض تھا، عناد تھا اور تکبر میں پڑے ہوئے تھے، حالانکہ وہ علم و فضل کے دعوے دار بھی تھے۔ یعنی بظاہر دنیا کی آنکھوں میں وہ اہل علم تھے، اہل فضل تھے، دیندار لوگ تھے، متدین متشرع تھے، لیکن بغض و حسد کی بنا پر ان کی مخالفت، یعنی محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے تھے، صرف بغض کی بنا پر، حسد کی بنا پر۔ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں تاکہ عوام یہ نہ کہیں کہ عالم ہو کر کے بھی آپ لوگوں نے آج تک ہم پر نکیر کیوں نہیں کی۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہاں رک کر کے، یہی مسئلہ آج بھی جب توحید کی دعوت دی جائے، کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اللہ کے بندوں کی بندگی سے لوگوں کو روکا جائے، تو آج بھی دو طرح کے لوگ سماج میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کا سہارا لے کر کے انہی کی باتوں کو بنیاد بنا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پرکھے، ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے آئے ہیں، کیا وہ لوگ پاگل تھے؟ کیا وہ لوگ مجنون تھے؟ کیا وہ لوگ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا؟ اس طرح کی بے سر و پیر کی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ اور دوسرے مخالفین میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت کے بھی عالم کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، ان کے پاس بھی ڈگریاں ہوتی ہیں، مدرسے سے فارغین ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جبہ کبہ ساری چیزیں سب کچھ ہوتی ہیں بظاہر، لیکن در حقیقت وہ یہ ان خرافات پسند ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے توحید ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ اور لیکن چونکہ انہوں نے اپنی قوم کو اور اپنے معاشرے میں رہنے والے افراد کو ان خرافات سے، ان شرک سے اور اسی طرح سے ان بدعات اور باطل رسوم و رواجات میں پڑے ہوئے لوگوں کی کبھی نکیر نہیں کی، تو اب ظاہر سی بات ہے کچھ علماء اگر کھڑے ہو کر کے خالص کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہوئے اور توحید کی طرف راغب کریں گے، شرک کی مذمت کریں گے، بدعات کی مذمت کرتے ہوئے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ عوام پوچھے گی ان موجودہ علماء سے کہ آخر تم نے یہ سب ساری باتیں کیوں نہیں بیان کی، تم نے ہمارے ان غلط کاموں پر ہماری نکیر کیوں نہیں کی، ہمارے ہاتھوں کو کیوں نہیں پکڑا، ہمیں کیوں نہیں روکا۔ تو یہ بغض و حسد کی بنا پر، حالانکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دلائل ان کے سامنے ہوتے ہیں، سب کچھ ان کی سمجھ میں ہوتی ہے باتیں، لیکن وہ مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ اب اگر ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے تو پھر یہ عوام ہم سے مطالبہ، ہم سے سوال کرے گی کہ آخر تم نے اب تک ہمیں کیوں نہیں بتایا ان خرافات کے بارے میں، ان برائیوں کے بارے میں، ان گندگیوں کے بارے میں، جو شرک کے نام کی گندگی ہے، جو بدعت و خرافات کے نام کی گندگی ہے، ان گندگیوں کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں بتایا، پاکیزہ زندگی توحید والی گزارنے کی طرف ہمیں تم لوگوں نے رہنمائی کیوں نہیں کی۔ اس خوف سے، اس اندیشے سے، اس ڈر سے جو علم کے اور فضل کے دعوے دار ہیں وہ بھی مخالفت کرتے ہیں۔ وہی وہ کہتے ہیں، یا پھر ایسے معاندین و مکابرین جو کہ علم و فضل کے دعوے دار تھے لیکن بغض و حسد کی بنا پر ان کی مخالفت کر رہے تھے، تاکہ عوام یہ نہ کہیں کہ عالم ہو کر کے بھی آپ لوگوں نے آج تک ہم پر نکیر نہیں کی، نہ اس باطل سے منع کیا۔ اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے جادِ حق اختیار کیا، بغض و حسد کے جذبات سے مجبور نخوت پسند مولوی عوام سے سرمائے اور عاجل یعنی دنیا کو
आखिरत पर तरजीह देने की यहूदी सुन्नत को अख्तियार किया मगर हक का साथ न दे सके। देखें ये जो जुमला है बड़ा अहम है और काबिल गौर है। इन्होंने क्या लिखा कि यानी दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह दी और ये तरजीह देना यहूदी सुन्नत को अख्तियार करना है। क्या मतलब? यहूदी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत को, आपको रसूल बरहक जानने को, इन तमाम चीज़ों को वो जानते थे। यहूद इन तमाम चीज़ों जानते थे कि ये नबी बरहक हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये कुरान हक है और ये आखिरी दीन है और ये है और वो है, सब कुछ है। इन तमाम चीज़ों को जानते थे। हक के जान लेने के बावजूद भी वो हक का इनकार करते रहे बुग़्ज़ व हसद की बिना पर। तो आज भी जो उलमा किताब व सुन्नत से की दावत देने वालों का जो इनकार करते हैं वो दर हकीकत यहूदियों की सुन्नत को अख्तियार करते हैं। यहूदी सुन्नत यही है कि हक को हक जानने के बावजूद बुग़्ज़ व हसद की बिना पर, यहूदियों ने बुग़्ज़ व हसद की बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ नबूवत का इनकार किया था। वरना इस बात को वो अच्छी तरह से जानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़अतन अल्लाह के रसूल हैं और ये इस्लाम ही आखिरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब पसंदीदा दीन है। इस बात में कोई किसी किस्म का शको शुबहा उन्हें नहीं था। अल्लाह ने खुद उसकी वजाहत की है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम। ये तो आपको और आपकी लाई हुई शरीयत को, इन तमाम चीज़ों को ऐसे ही जानते हैं जैसे वो अपने बेटों को जानते और पहचानते हैं। तो कहने की बात यह कि दो तरह के लोगों ने मुखालफत की थी। एक तो जो जाहिल थे और अपने आबाओ अजदाद की रविश पर चल रहे थे, तो उन्होंने आबाओ अजदाद का सहारा लेकर के उस बुनियाद पर उन्होंने मुखालफत की। और कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे, इल्म व फضل के दावेदार थे, तो उन्होंने बुग़्ज़ व हसद में आकर के इनकार किया और ये इस डर से भी इनकार किया कि अगर हम इनकी बातों को मान लेंगे तो लोग बाद में हम पर एतराज़ करेंगे कि आखिर तुम भी तो मौलवी थे, तुम भी तो आलिम थे, तुम भी तो फादिल थे, तुम भी तो मदरसे से फारिग थे, तुम्हारे पास भी तो डिग्रियाँ थी, तुमने आखिर इन तमाम अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं बताया, इन बुरी चीज़ों से हमें क्यों नहीं आगाह किया और क्यों नहीं डराया, क्यों नहीं नकीर की। तो मेरे भाई दोस्तों कहते हैं आगे, शेख सब्र और जिद्दोजहद के साथ दावत में लगे रहे, अज़्म मुसम्मम के साथ अल्लाह से मदद मांगी और किताबुल्लाह और दीगर मुफीद किताबों के मुताले में मुनहमिक हो गए, यानी उसमें दिल लगाकर दिल जमी के साथ उसका मुताला करने लगे। किताबुल्लाह की तफसीर और उससे इस्तिंबात में आपको यदे तूला हासिल था, यानी किताबुल्लाह यानी अल्लाह के कुरान की तफसीर करना और उस तफसीर के ज़रिए से नए नए मसले का इस्तिंबात करना, इस्तिखराज करना, उसमें आपको महारत ताम्मा हासिल थी। आगे लिखते हैं कि साथ ही साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सीरत का निहायत गौर व फिक्र के साथ मुताला करने लगे। मेरे भाई दोस्तों, दीन के तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की सीरत का भी मुताला करें। इससे जहाँ इल्म में इजाफ़ा होगा, उससे वहीं इस काम के करने का हौसला मिलेगा और इसी तरह से जिद्दोजहद करने की तरगीब मिलेगी। इसी तरह से इस राह में आने वाले मसाइब पर सब्र के साथ डट कर मुकाबला करने का भी हौसला मिलता रहेगा। तो कहते हैं, लिखते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ साथ सहाबा की सीरत का भी निहायत गौर व फिक्र के साथ मुताला करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इल्म व बसीरत का वो ख़जाना मिल गया, इल्म का भी और बसीरत का वो ख़जाना मिल गया जिसके ज़रिया अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई और उनको हक़ पर साबित कदम रखा। यकीन महकम के साथ हर कीमत, हर अंजाम झेलने का अज़्म लेकर उसको आवाम में फैलाने और उलमा व हुक्काम से इस सिलसिले में ख़त व किताबत करने में मसरूफ़ हो गए। यानी एक तरफ आवाम को जहाँ दावत देनी शुरू की, दूसरी तरफ मुताला, अच्छी और मुफीद किताबों का मुताला, खुसूसन सीरत वग़ैरह का मुताला भी करते रहे, आवाम की दावत व तबलीग भी करते रहे, उलमा वग़ैरह से ख़त व किताबत का सिलसिला भी जारी रखा। यानी मुआशरे में जिस तरह के लोग थे, उन तमाम लोगों पर आपकी कड़ी निगाह थी
کس کو کس سے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، کس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، کیسے پورے ماحول اور معاشرے میں کتاب اللہ کی تنفیذ کی جا سکتی ہے، اس کے تمام چیزوں کا باقاعدہ مطالعہ کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے پوری کوشش کرنی شروع کر دی۔ کہہ رہے ہیں خط و کتابت میں مصروف ہو گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیک تمناؤں کو پورا کیا۔ دیکھیں، نیک تمناؤں کے ساتھ اگر انسان کوئی کام کرے تو اللہ رب العزت اس میں قبولیت کا رنگ ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ ہمیں اچھے کام کرنے کی ابتدا کرنی چاہیے، وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے پہ نہ جائیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ حسن نیت کے ساتھ اچھے کام کرنے کی سوچ رکھیں اور اس پر اپنی حد تک عمل پیرا ہو جائیں، اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبہ بنا دیا، ندا لگا دی اور دیکھا آج تک ہی نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی تب تک خانہ کعبہ کا طواف ہوگا، صحیح ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو کہنے کی بات ہے کہ ہمارا کام ہے اچھی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کرنا، اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ رب العزت کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا اپنی حد تک، باقی اس کو انجام تک پہنچانا، اس میں برکت ڈالنا، شرف قبولیت سے نوازنا، ساری چیزیں یہ سب اللہ رب العزت کا کام ہے اور ضرور اپنے بندوں کی اللہ لاج رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی نیک تمناؤں کو اللہ نے پورا کیا، ان کے ذریعہ دعوت کو عام کیا، حق کی تائید کی اور ان کے لیے حامی و معاون مہیا کیے، سپورٹر۔ اللہ رب العزت نے جب ظاہر بات ہے حسن نیت کے ساتھ، نیک تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ جب ماحول اور معاشرے سے شرک جیسی گندگیوں کے ازالے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے جب انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی بھرپور طور پر تعاون کیا، اور تعاون میں ایک شکل یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے سپورٹر، ان کے معاون اور حامی بھی متعین کر دیے، مقرر کر دیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آیا اور اس کا کلمہ بلند ہوا۔ میرے دوستو، آگے لیتے ہیں کہ شیخ اوینا میں تعلیم و ارشاد کے ذریعہ دعوت میں مشغول رہے، اور جب دیکھا کہ دعوت کا کما حقہ اثر نہیں ہوا تو عملی طور پر، ایک ہوتا ہے زبانی دعوت دینا اور پھر یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت عملی دعوت کی توفیق دے تو پھر اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ شیخ موصوف پہلے زبانی طور پر دعوت دیتے رہے، خط و کتابت کرتے رہے، لوگوں کو تعلیم و ارشاد کرتے رہے، نصیحت وغیرہ کرتے رہے، لیکن جب دعوت کا وہ اثر نہیں ہوا جس حد تک انہوں نے محنت کی تھی، اس محنت کا پورا اثر نہیں دکھا، تو کہتے ہیں تو عملی طور پر حتی الامکان شرک کے جو نشانات تھے، شرک کے جو مظاہر تھے ماحول اور معاشرے میں، شرک کے جو اڈے تھے چھوٹے بڑے، ان تمام اڈوں کو، ان تمام نشانات کا ازالہ شروع کر دیا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب شرک کے اڈے نہیں رہیں گے تو پھر شرک لوگ کرنے کے لیے اڈے نہیں پائیں گے، تو نہ پا کر کے بھی کچھ لوگ شرک سے باز رہیں گے۔ تو اسی خیال سے انہوں نے شرک کے نشانات کا ازالہ کرنا شروع کیا، سوچا، تو ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے شیخ جو وہاں کے تھے اوینا کے امیر اوینا تھے، عثمان بن حمد بن معمر، ان سے انہوں نے کہا کہ زید بن خطاب کی قبر کا قبہ گرانا ضروری ہے، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور سن 13 ہجری میں مسلمہ کذاب کے مقابلہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، جیسا کہ مورخین کا کہنا ہے۔ یہ شیخ موصوف میں پڑھ رہا ہوں جو کچھ ان کی تقریر ہے۔ کہہ رہے ہیں بعد میں ان کی قبر پر قبہ بنا لیا گیا تھا، یعنی جب وہ شہید ہو گئے اس جنگ میں جہاد کرتے ہوئے، تو ان کی قبر پر زید بن خطاب جو عمر بن خطاب کے بھائی تھے، ان کی قبر پر بعد میں لوگوں نے قبہ بنا دیا تھا، اور پھر وہاں جو ہے شرک کا تقریباً وہ اڈا بن چکا تھا، لوگ وہاں جاتے تھے فریاد رسی وغیرہ کرنے، جیسے کہ آج کل ہمارے ملکوں میں بڑی بڑی قبریں اور یہ جبے اور یہ قبے دنیا بھر کی چیزیں بنائی ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں، ماشاء اللہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ان کی قبر پر قبہ بنا لیا گیا تھا، حالانکہ یہ بعد کی پیداوار ہے۔ چنانچہ عثمان جو اس وقت کے وہاں کے امیر تھے، انہوں نے ان کی تائید کی، اور الحمدللہ قبہ جو ہے وہ گرا دیا گیا، اور شیخ موصوف یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے
उस कुब्बे को गिराया और उसका नामो निशान ख़त्म कर दिया। आगे लिखते हैं वलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना, अल्लाह का शुक्र है और उसका एहसान है। मेरे भाइयों और दोस्तों, उलमा को हर तरह की कोशिश करनी चाहिए जो उनको अल्लाह ने तौफीक दे रखी हो जिस हद तक। आगे लिखते हैं इसलिए, देखो ये जो निशान मिटा और ये ख़त्म हो गया, कहने इसलिए कि वो इखलास और नुसरत हक़ के नेक इरादे से गिराया गया था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका भी बड़ा फ़ायदा और मुस्बत फ़ायदा माशरे पर साबित हुआ और दिखा। कहने उसके अलावा भी बहुत सी ख़बरें थी। एक ख़बर थी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख़बर है, उस पर भी एक कुब्बा था, उसको भी गिरा दिया गया। इसके अलावा भी बहुत से मज़ारात थे जिनको अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुक्म से ख़त्म कर दिया गया, गिरा दिया गया, उनको नेस्त व नाबूद कर दिया गया। बहुत से गार और दरख्त वगैरह भी थे जो अल्लाह के सिवा पूजे जाते थे, उनका भी नामो निशान मिटा दिया गया और लोग उससे बचने लगे। मेरे भाइयों दोस्तों, यही वो जुर्म था, अगर ये जुर्म है, यही वो जुर्म था जिस जुर्म की वजह से शेख इस्लाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह को लोग बुरा भला कहते हैं। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद थे, मुस्लिह थे। इस मुजद्दिद और मुस्लिह को बुरा भला कहने की वजह सिर्फ यही है कि इन्होंने शिर्क के कला कमा के लिए, शिर्क के निशानात को मिटाने के लिए तन मन धन की जान तोड़ कोशिश की। और जाहिर सी बात है, जिनकी दुकानों पर इस अमल से आँच आई या आँच आती रही, आ भी रही है, आती रहेगी, तो वो जल भुन उठे और जब कुछ नहीं पाया तो फिर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया। और कभी कह दिया कि ये गुस्ताख़ रसूल है, कभी कह दिया कि ये औलिया की को नहीं मानते, उनकी तौहीन करते हैं, कभी कुछ, तो तरह तरह के इल्ज़ामात लगा करके उनके सर मढ़ दिए गए। दर हकीकत इन्होंने सिर्फ वही काम किया था जिस काम को के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया और रसूल को दुनिया में मबूस फरमाया है। शिर्क के निशानात को, शिर्क के मज़ाहिर को मिटाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद के बोलबाला के लिए इन्होंने जान तोड़ कोशिश खुद की और वक्त के उमरा और दीगर उलमा वगैरह को भी इसमें मिला करके इसके लिए तौहीद के रास्ते को खोला और शिर्क के रास्ते को बंद किया। यही वो जुर्म था। अगर ये जुर्म है, अगर ये जुर्म है, यही वो जुर्म है जिस जुर्म की बिना पर उनको लोग बुरा भला कहते हैं और क्या कुछ नहीं कहते हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की लाज रखता है, उनकी इज़्ज़त अफजाई करता है, उनका ज़िक्र खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन वालों के दिलों में भी बाकी रखता है और अहले समा में भी बाकी रखता है। आगे हेडिंग है जज्बे ईमान। कहते हैं शेख कौलन व अमलन अपनी दावत में लगे रहे, कौली तौर पर भी और अमली तौर पर भी दावत दीन में, दावत तौहीद में लगे रहे। उसी अरसा में उनके पास एक औरत आई। गौर करें, उसी अरसा में यानी उन्हीं अय्याम में एक औरत आई और कई बार ज़िना का इतराफ़ किया, यानी उसने इतराफ़ किया कि मुझसे ज़िना का सुदूर हो गया है। उसके होशो हवास के बारे में दरियाफ्त किया। शेख मौसूफ ने पता कराया कि जरा चेक करो कहीं पागल तो नहीं है, मजनून तो नहीं है, होशो हवास ठिकाने तो हैं इसके, क्योंकि वो खुद एतराफ़ कर रही थी कि मुझसे ज़िना हो गया है। कह रहे हैं कि उसके होशो हवास के बारे में दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि दुरुस्त है, यानी होशो हवास सही हैं, दुरुस्त हैं और कोई बात नहीं, मुकम्मल तौर पर उसकी अक्ल काम कर रही है। होशो हवास में उसने ज़िना का इतराफ़ किया है। कह रहे हैं जब वो इतराफ़ पर अड़ी रही और अपने इकरार से बाज ना आई, जबरो इकराह और किसी शको शुबहे का भी उसने इजहार ना किया, यानी ऐसा भी नहीं कि ज़िना उससे किसी ने जबरिया किया हो या किसी ने मजबूर करके किया हो या शको शुबहे में पड़ गई हो, उसे एहसास ना हो वगैरह वगैरह। यानी शेख मौसूफ ने मुकम्मल तौर पर तहकीक जब कर ली तो शेख रहमहुल्लाह ने उसके रज्म का हुक्म दे दिया। उसके रज्म का यानी संगसार किया जाएगा और वो रजम कर दी गई। करें ये उस वक्त का वाक़या है जबकि वो ओयैना के काजी थे, ओयैना के काजी थे।
اب ظاہر سی بات ہے ایز ایک قاضی ان کے سامنے مسئلہ آیا، تحقیق مکمل کر لی، واقعتاً زنا کا ثابت ہونا واضح ہو گیا، تو آپ نے رجم کا حکم دیا اور اس حکم کی وجہ سے اسے رجم کر دیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ عیینہ کے قاضی تھے۔ کہہ رہے ہیں قبوں کے انہدام، یعنی قبوں کو ڈھانے، عورت کے رجم کرنے اور اللہ کی طرف اس عظیم دعوت اور عیینہ کی طرف لوگوں کی ہجرت کی وجہ سے، عیینہ کی طرف جہاں آپ موجود تھے وہاں دیگر قرب و جوار کے لوگ کثرت کے ساتھ ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ کا شہرہ بہت بڑھ گیا، آپ کا شہرہ بڑھ گیا، طرح طرح تمام لوگوں میں آپ کو لوگ جاننے لگے اور پھر ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ اب کہتے ہیں ہیڈنگ دیا ہے کہ عیینہ سے خروج، یعنی اب عیینہ سے نکلتے ہیں اور درعیہ میں پہنچتے ہیں۔ عیینہ سے خروج اور درعیہ میں آمد، یہ ہیڈنگ ہے۔ آگے لکھتے ہیں جب اس صورتحال کی اطلاع احسا اور اس کے مضافات کے حاکم سلیمان بن عریعر الخالدی، سلیمان الخالدی کو پہنچی، جو وہاں الاحسا اور اس کے مضافات کا جو امیر تھا، حاکم تھا، وہ حاکم سلیمان الخالدی کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو اس پر شیخ کا یہ معاملہ بڑا گراں گزرا۔ کہتے ہیں خوریزی، لوٹ مار اور آبرو ریزی تو اہل بادیہ کی عادت ہوا کرتی ہے، الا ماشاء اللہ، یعنی عام طور پر جو بادیہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، خانہ بدوش ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، بدو ٹائپ کے لوگ، تو ان کے ہاں آبرو ریزی، لوٹ مار، یہ اور وہ، ان تمام چیزیں، یہ تمام کے تمام امور ان کے ہاں عام ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ وہ بہت شش و پنج میں پڑا، یہ سلیمان الخالدی جو حاکم تھا یہ احسا اور اس کے قرب و جوانب کا، اس کے مضافات کا۔ اب ظاہر سی بات وہ حاکم ہے، اور ادھر شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو شہرہ اور پھر ان کا یہ کام، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ خود تذبذب کا شکار ہو گیا، شش و پنج میں پڑ گیا، گھبرا گیا، اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں یہ پودا تناور نہ ہو جائے، اور ظاہر سی بات جب تناور ہوگا تو اس بدو امیر کی حکومت کو خطرہ ہے، کہیں یہ حکومت چلی نہ جائے، حکومت کے جانے کا ڈر ستانے لگا۔ کہہ رہے ہیں اس لیے اس نے عثمان کو دھمکی دی، عثمان بن حمد بن معمر جو عیینہ کے امیر تھے، اب یہ عیینہ سے درعیہ آ رہے ہیں، کیوں؟ یہ وجہ ہے۔ کہنے ہیں اس نے عثمان جو عیینہ کے امیر تھے ان کو دھمکی دی اور انہیں لکھ بھیجا کہ عیینہ میں تمہارے پاس جو یہ متوع ہے نا، سعودی میں آپ کو جگہ جو دیندار ٹائپ کے دکھتے ہیں، جو متدین ٹائپ کے متصرف لوگ ہوتے ہیں، انہیں عام طور پر متوع کہا جاتا ہے۔ ایسا ایک بات آگے متوع سے، اب اس وقت متوع لوگ اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس داڑھی ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، عام ہو، خاص ہو، اگر داڑھی ہے تو اس کو لوگ متوع سمجھتے ہیں۔ یعنی اس سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، ایک نقطہ جو غیر مناسب ہے، ایک نقطہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی داڑھی رکھے ہو اس کو سمجھتے ہیں کہ متوع ہے، یعنی عالم ہے۔ دوسرا نقطہ یہ سمجھ میں آیا کہ لوگ جو لوگ داڑھی رکھے ہوں انہیں لوگ دیندار سمجھتے ہیں، انہیں لوگ علم والا سمجھتے ہیں، تو داڑھی ظاہری طور پر بھی اس کے بڑے فوائد ہیں، اور جو دینی طور پر اور جو ساری چیزیں ہیں وہ تو اپنی جگہ مسلم ہیں، اس پر کسی قسم کا کلام نہیں ہے۔ میں نے ایک ظاہری طور پر یعنی ظاہری گفتگو کی ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں انہوں نے خط لکھا اور دھمکی دی عیینہ کے امیر کو کہ یہ جو متوع ہے تمہارے پاس، جو متوع ہے یعنی ملا، اور جس کے بارے میں ایسا اور ایسا سنا ہے، اسے قتل کر دو۔ اس نے اپنے راستے کا کانٹا سمجھا اور اپنی حکومت کے خاتمے کا اندیشہ اور ڈر ہوا، تو اس نے عثمان حمد بن معمر جو عیینہ کے امیر تھے وہاں خط لکھا کہ اس متوع کو قتل کر دو، اس راستے سے اس کو ہٹاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا خراج جو ہمارے پاس ہے اسے بند کر دیں گے، یعنی ٹیکس۔ عثمان بن حمد بن معمر کو یہ سلیمان الخالدی جو الاحسا اور اس کے مضافات کے جو حاکم تھے، یہ باقاعدہ ان کو سونے کی شکل میں، متعینہ سونے کی شکل میں بطور خراج، بطور ٹیکس
कुछ दिया करते थे सालाना तौर पर। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि मुतव्वा को यहाँ से रास्ते से हटाओ, वरना हम आपको खराज देना बंद कर देंगे। कहते हैं अमीर उस्मान इससे खराज में सोना लिया करता था और उस पर यह बात बहुत गरा गुजरी और डरा कि उसकी नाफरमानी की जाती है तो उसका खराज बंद कर दिया जाएगा या फिर जंग करेगा। अब जंग का भी अंदेशा था और खराज के ना मिलने का भी अंदेशा हुआ। तो कह रहे हैं चुनांचे अमीर ने कहा कि चुनांचे शेख से इस अमीर ने कहा कि मेरे पास ऐसा वहाँ के हाकिम ने सुलेमान अल खालिदी जो अल अहसा और उसके मज़ाफ़ात का जो हाकिम है उसने मेरे पास ऐसा ख़त लिखा है और मुझे लिखा है कि हम आपको कत्ल कर दें। तो वो कहते हैं उस्मान जो दरइया के जो अमीर थे वो कहते हैं कि हम आपको कत्ल करना पसंद नहीं करते, मगर साथ ही हमें इस हाकिम से डर भी है और उससे जंग का अंदेशा है और हम उससे जंग करने के अपने आप को काबिल नहीं समझते, इसलिए आप यहाँ से बाहर निकल जाएं। शेख ने कहा कि हमारी दावत अल्लाह के दीन की तरफ है और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तनफीज़ की दावत है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो कलमा है, इस कलमे का जो दो जुज़ है, तौहीद और रिसालत, तौहीद और रिसालत, माहौल और मुआशरे में उसका निफाज करना, उसका क़याम करना, मेरी तो ये सोच है, मेरी ये दावत है, मेरा ये काम है। जो शख्स इस दीन को मजबूती से थामेगा उसकी नुसरत व ताईद करेगा, अल्लाह भी उसकी हेल्प करेगा, मदद करेगा और उसे दुश्मनों के मुल्क का वाली बनाएगा। इसलिए अगर तुम सब्र करते हो, साबित कदम रहते हो, दावत खैर को कबूल करते हो तो सुन लो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा और उस बद्दू से नीज़ उसके अलावा दूसरे लोगों के शर से तुमको बचाएगा। जब शेख से अमीर उयैना ने ये गुफ्तगू की कि मेरे पास ऐसा ख़त आया है, मुझे अंदेशा है, जंग का भी अंदेशा है और टैक्स भी नहीं मिलेगा और मैं उससे जंग करने के अपने आप को काबिल नहीं पाता, तो बराह करम आप ही यहाँ से निकल जाएं। तो शेख ने उन्हें पहले दावत दी कि देखो ये दावत इल्लाह है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के तनफीज़ की बात है। जो लोग ऐसा करेंगे, ऐसी चीज़ों में ताउन करेंगे, अल्लाह ऐसे लोगों की लाज रखेगा, उनका ताउन करेगा और उनके मुखालिफिन को एक दिन उनके पाँव पे लाकर खड़ा कर देगा और ऐसे लोगों के शर से अल्लाह महफूज भी रखेगा। तो ये सब सारी बातें कह दी। हाकिम ने कहा कि शेख हम उससे जंग की ताकत नहीं रखते और उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। यानी इशारा उसने ये कर दिया कि हम न आपकी इत्तबा करके आपको यहाँ रख सकते हैं और न हम उससे खुली जंग मोल ले सकते हैं। खुलासे कलाम ये था कि बराह करम आप ही निकल जाएं। ठीक है, कहते हैं चुनांचे शेख वहाँ से निकल पड़े और दरइया का रुख किया। उयैना से निकले, दरइया आ गए। अमीर उस्मान ने सफ़र का कोई इंतज़ाम नहीं किया था और मुअर्रिखीन के बयान के मुताबिक शेख ने उयैना से दरइया तक का सफ़र पैदल किया। सुबह को वहाँ से निकलकर शाम को दरइया पहुँचे। सुबह निकले उयैना से और शाम को पहुँच गए दरइया। मेरे भाई दोस्तों, अब एक हेडिंग में और पढ़ दूँ, लेकिन शायद बड़ी ना हो, मैं एक हेडिंग और पढ़ता हूँ। आगे हेडिंग है अमीर दरइया की बैअत। जहाँ पहुँचे हैं दरइया में, वहाँ का जो अमीर था उन्होंने बाकायदा तौर पर आ करके शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह से बैअत की। अमीर खुद चल करके आया है और बैअत किया है। ज़रा गौर करें। कहते हैं शहर के बालाई हिस्सा में एक साहब खैर मोहम्मद अल उरैनी के यहाँ शेख ने क़याम किया। जब दरइया पहुँचे तो वहाँ जो शहर का जो बालाई हिस्सा था वहाँ पहुँचे और वहाँ एक मोहम्मद बिन सुहैलिम अल उरैनी नाम के एक शख्स थे। उनके यहाँ उन्होंने शेख मोहम्मद बिन वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम किया। बयान किया जाता है कि शेख के वहाँ उतरने से ये शख्स घबरा गया और अपनी सारी उसात के बावजूद अरसे ज़मीन उस पर तंग होने लगी। यानी वो घबरा सा गया, सहम गया कि आगे पता नहीं क्या होगा। जाहिर सी बात है, एक शहर से दूसरे शहर आए हैं
اور وہاں سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ مجبور ہو کر کے نکلے ہیں، یعنی ہجرت کر کے وہاں سے یہاں آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو رکھنے کے لیے آدمی کو وقتی طور پر ڈر تو اندیشہ تو ہوگا ہی، تو وہ بھی گھبرا گئے، حالانکہ انہیں کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ امیر درعیہ سے بہت ڈرا، یعنی امیر کا کیا ویوہار ہوگا، کیا سلوک ہوگا، وہ تو بعد کی بات ہے، تو وقتی طور پر انہیں گھبراہٹ ہوئی، بے چینی ہوئی۔ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں لیکن شیخ نے اطمینان دلایا، کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ صبر کریں، اطمینان رکھیں، چین کی سانس لیں، انشاءاللہ خیر ہوگا۔ کہہ رہے ہیں لیکن شیخ نے اطمینان دلایا اور کہا کہ خیر کی خوشخبری سن لو۔ خیر کی یہ ہوتا ہے جب انسان کے دل میں توحید رچ بس جائے نا، تو پھر زبان سے اتنے اطمینان بھرے جملے نکلتے ہیں جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں اس قسم پرسی کے عالم نے شیخ موصوف کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کا اطمینان، ان کا سکون، یہ کس بات کی غماز ہے؟ یہ اسی آیت کریمہ کو ذرا آپ سمجھیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب العزت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو میرے بھائی دوستو، کہنے کی بات یہ شیخ نے کہا جو میزبان سے کہ آپ خیر کی خوشخبری سن لو، لوگوں میں میری دعوت اللہ کے دین کی طرف ہے۔ یہ میں جو لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، یہ میں کوئی اپنے آباء و اجداد کی نہیں، اپنی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں لوگوں کو، اور اللہ ان قریب اس کو غالب کر دے گا، یعنی اس دین کو جو یہاں تقریباً توحید ناپید ہو چکی ہے، شرک کا بول بالا ہے، یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور ایک دن توحید کا نور پھوٹے گا، اس کی کرنیں پورے عالم کو منور کریں گی اور خوشبو سے معطر ہو جائیں گی۔ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں محمد بن سعود آل سعود کہتے ہیں کو جب شیخ محمد بن سعود کو جب شیخ محمد کی خبر پہنچی، دیکھیں یہاں جو مہمان ہے اس کا نام بھی محمد، جو میزبان ہے اس کا نام بھی محمد، جو مہمان عیینہ سے درعیہ پہنچا ہے اس کا نام بھی محمد، اور درعیہ میں موجود جو امیر ہے اس کا نام بھی محمد۔ ایک محمد العرینی ہے، دوسرا محمد بن عبد الوہاب التیمی ہے، اور تیسرا محمد بن سعود آل سعود ہے۔ میرے بھائی دوستو سنیں کتنا خوشکن ہے، پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کو جب شیخ محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی خبر پہنچی، اور کہا جاتا ہے کہ خبر دینے والی اس کی خود بیوی تھی۔ دیکھیں بیویاں اگر اچھی ہوں تو گھر کے ماحول کو کیسا بدلتی ہیں۔ کہتے ہیں اس کی بیوی تھی، اس کے پاس کچھ لوگ آئے، ان کی بیوی کے پاس، محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ امیر محمد کو علیہ الرحمہ ان کے بارے میں، یعنی محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اطلاع دو اور ان کی دعوت قبول کرنے پر ابھارو۔ بیویاں بڑا کام کر سکتی ہیں، گھروں کی اصلاح کا اگر بیویاں خود نیک ہوں، پاک باز ہوں، اچھی ہوں، نیک سیرت ہوں، دیندار ہوں، اللہ والی ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والی ہوں، توحید پرست ہوں، شرک سے بیزار ہوں، تو گھر کے ماحول کو توحید سے لبریز کر دیتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے انتخاب میں دینداری سب سے پہلی چیز ہے، فظفر بذات الدین تربت یداک۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ بیوی کو ابھارا جا رہا ہے کہ آپ جب شوہر نامدار گھر آئیں گے، یعنی محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ گھر آئیں گے، تو ان کو اطلاع دینا، ان کو ان کی دعوت کے قبول کرنے پر ابھارنا، ان کی نصرت و تائید کرنے پر آمادہ کرنا۔ وہ ایک نیک اور اچھی عورت تھیں، اس لیے جب ان کے پاس امیر درعیہ محمد بن سعود آئے تو ان سے کہا کہ اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ نعمت کا استعمال کیا ہے، اس عظیم توحید کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، اور توحید کی دعوت سے بڑی کوئی دعوت ہو نہیں سکتی۔ توحید سے شرشار سینہ، اس سے معزز اور متبرک اور پاکیزہ دل کوئی ہو نہیں سکتا۔
बहरहाल कहते हैं कि जब अमीर वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे उन्होंने कहा कि इस अजीम नेमत से फ़ायदा उठाओ, ये एक गनीमत है जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास भेज दिया है, यानी नेमत चल करके खुद तुम्हारे पास बतौर गनीमत के आ चुकी है। इस एक अजीम दाई जो अल्लाह ताला की किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत देता है, कितनी अजीम नेमत है, जितनी जल्दी हो सके उसको कबूल कर लो। बीवी उभार रही है अपने शौहर को, मोहम्मद इब्न सऊद आले सऊद, ठीक है ना। कह रहे हैं जल्द उनकी मदद करो और उस सिलसिले में कतान कोई तामुल ना करो, यानी जितनी जल्दी हो सके ये काम कर गुजरिए। आगे लिखते हैं, कहते हैं अमीर ने मशवरा कबूल कर लिया लेकिन फिर मुतरद्दिद हुए। अमीर ने मशवरा कबूल कर लिया यानी बीवी की बात मान ली, लेकिन फिर तरद्दुद हुआ, तजब्जुब हुआ कि आया खुद वो उनके पास जाएं या उनको अपने पास बुलाएं। सुभान अल्लाह, वो जाएं उनके पास या उनको बुलाएं अपने पास। अहले इल्म की इज्जत और कदर व मंजिलत का अंदाज़ा कीजिए। यहाँ वक्त का अमीर है और आने वाला बेचारा एक दूसरे शहर से यूँ कह लीजिए कि हिजरत करके आया हुआ, और हकीकत है मजबूर होकर के उन्होंने ओयाना छोड़ा दरैया पहुँचे हैं। एक मजबूर शख्स आता है अपने शहर में और उस शहर का अमीर तजब्जुब का शिकार है कि उसको अपने पास बुलाऊं या उसके पास जाऊं। जरा सुने, कहते हैं लेकिन उनको मशवरा दिया गया और कहा जाता है कि उसी औरत ने सुलह की एक जमाअत के साथ मशवरा दिया और कहा कि ये मुनासिब नहीं कि आप उन्हें अपने पास बुलाएं, बेहतर तो ये है कि आप खुद उनके पास जाएं। अमीर को हुक्म हो रहा है, मशवरा दिया जा रहा है, आप उनके पास जाएं और इल्म और दाई खैर की इज्जत करें। अहले इल्म की और खैर की दावत करने वालों की इज्जत करें, भले आप वक्त के अमीर क्यों ना हो। कहते हैं अल्लाह ने उनके लिए सादत व खैर मुक़द्दर कर दिया था, रहमहुल्लाह व अकरम मसवा। कहते हैं उन्होंने ये मशवरा भी कबूल कर लिया और शेख के पास मोहम्मद बिन सुहैलिम अल-उरैनी के मकान पर पहुँचे और उनसे बातचीत की और कहा कि ऐ शेख मोहम्मद, ताईद व नुसरत और अमन व ताउन की खुशखबरी सुन लीजिए, यानी मैं आज से आपका ताउन भी करूँगा, आपको अमन व शांति के साथ रहने के मौके भी मैसर हैं, जो कुछ ताउन मुझसे हो सकता है मैं सब पेश करूँगा। इस चीज़ की खुशखबरी सुन लीजिए। मोहम्मद इब्न सऊद अलैहिर्रहमान ने मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह को खुशखबरी सुनाई। कहते हैं शेख ने उनसे कहा कि आप भी, यानी शेख से मुराद यानी मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं शेख ने उनसे कहा कि आप भी नुसरत व ताईद और अच्छे अंजाम की खुशखबरी सुन लीजिए, अच्छे अंजाम की खुशखबरी सुन लीजिए। ये अल्लाह का दीन है और जो उसकी मदद करेगा अल्लाह भी उसकी मदद करेगा और आप इंशाअल्लाह अनकरीब ही उसके आसार देखेंगे। अमीर ने कहा कि ऐ शेख, मैं आपसे अल्लाह उसके रसूल के दीन और अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर बैअत करूँगा, लेकिन मैं डरता हूँ। सुभान अल्लाह, ज़रा गौर करें, आगे बात सुने, कितनी पते की बात है। कह रहे हैं ये सब कुछ मैं आपके हाथ में बैअत करने के लिए तैयार हूँ, जिहाद करने के लिए और आपके के ताउन के लिए, लेकिन मुझे डर है कि जब हम आपकी ताईद करें और अल्लाह ताला आपको आदाए इस्लाम पर गलबा अता करे तो आप हमारा इलाका छोड़कर कहीं और ना चले जाएं, कहीं यानी हमें छोड़ करके कहीं आप और ना चले जाएं, हमें ये डर सताने लगा है। कह रहे हैं शेख ने फरमाया कि मैं इस पर बैअत नहीं करता बल्कि इस पर बैअत कर रहा हूँ कि अद्दम बिद्दम वल हदम बिल हदम, यानी हमारा खून तुम्हारा खून और हमारी तबाही तुम्हारी तबाही, यानी हम और आप आपस में एक दूसरे का ताउन हत्तल इम्कान भरपूर करेंगे। आप पर अगर आँच आए तो वह हमारी आँच होगी, हम पर आए तो वह आपकी आँच होगी। तो कहने की बात ये, कह रहे हैं मैं तुम्हारे मुल्क से हरगिज़ नहीं निकलूँगा। फिर नुसरत व ताईद और इसी मुल्क में सुकूनत पर बैअत की, ठीक है। कह रहे हैं नीज़ ये कि वो अमीर के पास रहेंगे, उनकी मदद करेंगे और उनके साथ मिलकर के जिहाद करेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला का दीन गालिब हो जाए। और इस बात पर बैअत मुकम्मल हो गई, इस बात पर बैअत मुकम्मल हो गई मेरे भाइयों दोस्तों। और ये हेडिंग भी मुकम्मल हो गई है और मैं इंशाअल्लाह अगली हेडिंग है दावत का नया मरकज़ दरइया। अभी आप दरइया में पहुंच गए हैं। दरइया के अमीर मोहम्मद इब्न सऊद रहमतुल्लाह अलैह मिल चुके हैं,
ان دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی، اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کی پر بیعت ہو چکی ہے۔ یہیں سے اگلا درس انشاءاللہ پرسوں رکھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب